الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اخاف، مجھے خوف ہے اللہ تعالیٰ کا، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی، عذاب یوم عظیم، کہ وہ مجھے عذاب کرے گا ایک بڑے دن کے دن. ٹھیک ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں سے لکھا ہے کہ یعنی اگر میں نے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا، ہے نا. اس کے بعد من یصرف عنہ یومئذ، جو اس دن جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا جائے گا، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس پہ اللہ نے بڑا رحم کر دیا. وذلک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور ڈالا گیا جنت کے اندر. یہ مطلب الٹیمیٹ گول ہمارا کیا ہے؟ جنت. الٹیمیٹ گول ہمارا اپنا آپ بچانا جہنم سے، اور اپنا جو ہے اور اسٹرائیو کرنا جنت کے لیے، ہے کہ نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ بنا دے جنت کے اندر. اسی سے یہاں پہ لکھا ہے سورہ آل عمران میں آ گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بتحقیق جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور ڈال دیا گیا جنت کے اندر، حقیقی کامیاب وہی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو دنیا کی زندگی ہے وہ صرف ایک سامان دھوکہ ہے نا. تو یہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے جنت سے بڑا نفع کچھ نہیں ہو سکتا ہے. مطلب نفع انسان لیتا ہے دنیا میں لیکن وہ سب ٹرانزینٹ ہوتا ہے، اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے، لیکن ایسا نفع جو کبھی ختم نہیں ہو جائے گا وہ کیا ہے؟ جنت کا نفع. تو اس سے بڑی کامیابی کچھ بھی نہیں ہے. انسان بچے گا اللہ کے عذاب سے اور انسان جائے گا کہاں پہ؟ جنت کے اندر. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پکڑے گا، پکڑتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کسی تکلیف سے، مشکل سے، فلا کاشف لہ، تو کوئی بھی اس کا کاشف نہیں ہے. کاشف کا کھولنے والا یا دور کرنے والا یا ریموور. کوئی بھی اس پریشانی کو، اس افلکشن کو، اس ہارم کو تم سے دور نہیں کرنے والا ہے، الا ہوا، صرف وہی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تمہیں ٹچ کرے گا خیر سے، یعنی کہ وہ تمہیں خیر پہنچائے گا اللہ تعالیٰ، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہوتا ہے. وہ ہر چیز پر. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے، دیکھیے شرک ہوتی ہے دو ٹائپس. کیا ہوتی ہے؟ دو ٹائپس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ڈیپ ہی ہے سمجھنا. ایک تو ہوتا ہے وہ شر جس کو بولیں گے ہم وہبی شر. کیا بولیں گے؟ وہبی شر. دوسرا ہوتا ہے کسبی شر. کسبی شر انسان خود ہی کرتا ہے. دیکھیے فار ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے ونٹرس میں بہت کم کپڑے لگا دیے مجھے ہو جائے گا بیماری، مجھے زکام ہو جائے گا. فار ایگزامپل میں لگاتا ہوں پھیرن بھی، میں لگاتا ہوں کیا، بنیان بھی. اگر میں لگاؤں گا اس ٹائم ہاف ٹی شرٹ مجھے کیا ہو جائے گا؟ بیماری آ جائے گی نا. بیماری کیا ہے؟ شر. تو وہ مرض مجھے کیسے آ گیا؟ خود اپنی کمائی، اس کو بولتے ہیں کسبی مرض. کیا بولتے ہیں؟ کسبی مرض. میں گناہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، میرا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر مجھے مطلب ایک حساب سے اسپرچل ڈیزیز ہو جاتی ہے. مطلب میں صحیح نہیں رہ پاتا ہوں، میرے دماغ صحیح نہیں رہتا ہے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ میں خود کرتا ہوں نا، اس کو بولتے ہیں کسبی شر، جو انسان خود کرتا ہے. وہ بھی شر مطلب جو عطائی ہوتا ہے، خود غلطی نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹلی. بس آپ کا اچانک کیا ہو جاتا ہے، کسی کو بڑی بیماری ہو جاتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، مان لیا. اللہ بچائے ہم سب کو اس سے. تو اگر یہ بیماری آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے انسان کو، جس میں اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے، جو انسان نے خود ہی غلطی نہیں کی ہوتی ہے، تو کون ریموور ہے اس کا آپ سے؟ وہی اللہ تعالیٰ ہی. وہ انسان کو آزمانے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے. وہ بھی شر سے اس کو مطلب ڈال دیتا ہے اس کے اوپر وہ شر. اب سمجھ رہے ہیں وہ بھی کیا اور کسبی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی انسان جو، تو کوئی بولتا ہے غزہ میں بچے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی کسی، وہ کسبی شر ہے وہاں پہ. وہ لوگ خود کر رہے ہیں، وہ جو حملہ کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں انہیں وہ. اب سمجھ گئے؟ تو یہ ویسے سمجھنا ہے.
कसब पिक्चर का जिम्मेदार अल्लाह को नहीं ठहराना है कि नहीं? वो हम खुद ही कर रहे हैं ना। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं अभी एग्जाम के कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, दिन में पढ़ता हूँ मैं 5 मिनट दिन में। एग्जाम 2 साल के बाद है मुझे फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे मैं जाऊँगा फेल एग्जाम में, है कि नहीं? अगर मैं पढ़ूंगा हर दिन अच्छे से 10-15 घंटे दिन में, तब जाके एग्जाम में पास हो जाऊंगा। अब मैं बचाऊंगा फेल एग्जाम में, बताऊंगा अल्लाह ताला ने मुझे फेल कर दिया। यह है जस्टिफाइड नहीं, क्योंकि वो कसबी शर था, कसबी शर, मैंने वो खुद कमाया शर। दूसरा हो गया अचानक से, अल्लाह बचाए, मुझे बड़ा मर्ज हो गया कोई, तो मेरी गलती कुछ ना थी, मतलब मुझे अल्लाह बचाए बड़ा मर्ज हो गया कोई, मेरी गलती नहीं थी, तो वो कैसे हो गया मुझे? अल्लाह के इज़्न से। तो अब कौन रिमूवर है मुझे उस मर्ज का? सिर्फ वही अल्लाह ताला। ये समझना जरूरी होता है ऐसे। अच्छा, वो इंगम सल्लल्लाहु, हम कहाँ पूछे थे? अच्छा देखिए, यानी नफ़ा और ज़रर का मालिक, कायनात में हर तरह के तसर्रुफ करने का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। उसके हुक्म व क़ज़ा की कोई रद्द करने वाला नहीं है। एक हदीस में इस मज़मून को इस तरह बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत, ए अल्लाह, कोई भी जो है रोकने वाला नहीं है उसे से तू जिसे तू अता करेगा। ठीक है, यानी कि जिसे तू देगा उससे कोई रोकने वाला नहीं है। वला मुअतिया लिमा मनाअत, और जिससे तू रोक ले उसको कोई देने वाला नहीं है। वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद, और किसी साहिब हैसियत को उसकी हैसियत तेरे मुकाबले में नफ़ा नहीं पहुंचा सकती है। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिया लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद। से बुखारी किताबुल इत्तिसाम वल क़द्र और दावत के अंदर ये आ गया है, और सही मुस्लिम किताब सलात वल मस्जिद के अंदर ये आ गया है। हर नमाज के बाद ये पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा ला मानिअ, कोई मानिअ नहीं है, लिमा अअतैत, जिसे तू अता करेगा, वला मुअतिया, कोई अता करने वाला नहीं है, लिमा मनाअत, जिसे तू रोकेगा, वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद, किसी को भी किसी भी साहिब हैसियत को तेरे सामने उसकी हैसियत कोई नफ़ा नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, वो हुवल काहिरु फौqa इबादिह। देखिए यहाँ पे उधर साबित अल्लाह ताला कहाँ पे है? वो अर्श पे मुस्तवी है, ना कि हर जगह पे बसाते खुद। हर जगह पे अल्लाह का इल्म है, कुदरत है, मशीयत है। देखिए, वो हुवल काहिर, वो जो अल्लाह ताला है वो काहिर है। काहिर का मतलब होता है वो गालिब है, सब्जुकेटेड है, यहाँ पे गालिब है, वो ज़बरदस्त है। ठीक है, जिसका हरीफ जलील, यहाँ का कुछ, जिसका हरीफ जलील हो। ठीक है, अल्लाह ताला के अस्माउ हुस्ना में से है कि यानी तमाम गर्दनें उसके सामने झुकी हुई है, बड़े बड़े जाबिर लोग उसके सामने बेबस है। वो हर चीज़ पे गालिब, और तमाम कायनात उसकी मुती और फरमाबरदार है। उसको बोलते हैं काहिर, मतलब गालिब, मतलब जिसके सामने सब गिर जाएंगे, अपनी गर्दन झुकाएंगे, डोमिनेंट जो होगा, पूरा डोमिनेंट, काहिर, कहर करने वाला। कहर हो गया डोमिनेंस, ठीक है, कहर होता है डोमिनेंस, सब्जुगेशन, मतलब अथॉरिटी, कंट्रोल। ठीक है, जैसे हदीस में आ गया कि अल्लाह ताला बोलेगा, क़यामत के दिन बोलेगा अल्लाह ताला कि अय्नल जबाबिरा, कहाँ पे है वो जुल्म करने वाले? दुनिया के अनहार कहाँ पे? अय्नल अनहार, कहाँ पे है वो नहर दुनिया की ना? अय्नल मुतकब्बिरून, कहाँ पे है तकबर करने वाले? अय्नल जब्बारून, कहाँ पे है वो जुल्म करने वाले, वो टायरेंट्स, कहाँ पे है वो? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदुल कहार, आज अल्लाह वाहिदुल कहार की बादशाहत है। उसके बाद कुल अय्यु शैइन अकबर शहादा, आप कह दीजिए कि, इस यहाँ पे लिखा है एक अच्छा चीज़, यहाँ पे लिखा है कि बड़े बड़े लोग जो है वो अल्लाह के सामने क्या है? बेबस है सारे। हर चीज़ पे गालिब अल्लाह ताला है, तमाम कायनात अल्लाह की मोती है, और अपने हर काम में अल्लाह ताला हकीम और हर चीज़ से बाखबर। बस उसे मालूम है कि उसके एहसान और अता को का कौन मुस्तहिक है और कौन गैर मुस्तहिक है, उसको बोलते हैं काहिर। कुल अय्यु शैइन अकबर शहादा, आप कह दीजिए सबसे बड़ी गवाही देने के लिए कौन है? कुल अय्यु शैइन अकबर शहादा कुलिल्लाह, आप कह दीजिए अल्लाह ताला, शहीदुम बैनी व बैनकुम, जो गवाह है मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, मतलब गवाह है, देखता है वो सब कुछ हमारा। वह ऊहिय इलैया हाज़ल कुरान, और मेरी ओर वही किया जाता है ये कुरान, लिउनज़िरकुम, ताकि मैं तुम्हें वार्न करूं, ताकि मैं तुम्हारा नज़ीर बन सकूं, मैं तुम्हारा वार्नर बन सकूं, मैं तुम्हें डरा सकूं, बिही, कुरान के ज़रिए से। वमन बलगा, और जिस तक ये कुरान पहुंच गया, अइन्नकुम लतशहदून,
کیا تم گواہی دیتے ہو، بے شک تم گواہی دیتے ہو کہ ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی معبودان باطل بھی ہے؟ قل لا اشہد، آپ کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا ہوں. قل انما، آپ کہہ دیجئے کہ وہ صرف اور صرف ہوا الہ واحد، وہ صرف ایک الہ ہے. واننی، اور بے شک جو میں ہوں، بری مما تشرکون، میں بری ہوں، میں فری ہوں اس سب سے جو کچھ تم شرک کرتے ہو، اس میں بیزار ہوں، اس میں بری ہوں، بری الذمہ ہوں میں اسے. پہلے یہاں پہ آ گیا نا کہ کل ایو شیء اکبر شہادہ، اس کے بارے میں سے یہاں پہ لکھا ہے جو پہلے آ گیا، آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہے. کہ خود بولتا ہے اللہ تعالیٰ، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے سوا نہیں معبود برحق، صرف وہ. والملائکۃ، اور فرشتے سیم گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم جو ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کے بعد. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ سب سے بڑی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بارے میں. اور میرے پاس سے قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں، ہے نا. لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ربی بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے، متبع رسول ہے کہ وہ اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اس طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرا دیا، جس طرح قرآن پہنچا ہے. جو سچا متبع رسول ہے، جو اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے لوگوں کو وارن کرے اللہ کے عذاب سے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، سیم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، دی ہے، یعرفونہ، وہ جانتے اس کو، کس کو؟ دے ریکگنائز ہم، دے ریکگنائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ جانتے اپنے بچوں کو. باپ جانا نا اچھے سے بچوں کو کہ میرا بچہ یہ ہے، یہ کہتا ہے، یہ کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، تو ویسے ہی الذین خسروا انفسهم، جن لوگوں نے ج- جن لوگ الذین خسروا انفسهم، جن لوگ دوز who lost themselves، یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گاٹے میں ڈال دیا، یا اپنے آپ کو بلا دیا، خسارے میں ڈال دیا. فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. تو یعرفون ان کا ضمیر یہ مرجع جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہو کا ضمیر، ہم نا، ہم ہو مطلب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یعنی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچان دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی، اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے، انتظار کرتے تھے وہ آخری نبی کی، ان صفات کی بنیاد پہ جو تورات میں لکھے تھے. اس لیے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے کے سخت خسارے خسارے میں ہے وہ سارے، کیونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ لکھا ہے، یہ بہت عظیم ہے. میں نے پڑھا تھا استاد کے پاس نا، آج سے پہلے 5 سال پہلے پڑھا تھا میں نے یہ اشعار، اچانک آ گیا سامنے مجھے، کلک ہو گیا. دیکھیے، فَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَتِلْكَ الْمُصِيبَةُ، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ اشعار، یہ شاعری ہے. فَإِن كُنْتَ تَدْرِي، اگر تم جانتے ہو، فَتِلْكَ الْمُصِيبَةُ، فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي، اگر تم نہیں جانتے ہو، لا تدری، فتلک المصیبہ، تو یہ مصیبت ہے تمہارے اوپر، تم جانتے نہیں ہو. وَإِن كُنْتَ تدری، اگر تم جانتے ہو، وَإِن كُنْتَ تدری، اگر تم جانتے ہو، فالمصیبت اکبر، تو مصیبت بڑی ہے. اگر تم جانتے ہو، اگر مجھے پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہے، میں کرتا ہوں، مجھے گناہ نہیں ہے، اگر مجھے لگ گیا پتا گناہ ہے، یہ گناہ میں پھر بھی کرتا ہوں، تو مجھے بڑا عذاب مل جائے گا کہ جانتے بوجھتے اس نے غلطی کر دی.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم حاصل نہیں کرنا ہے، یہ بھی سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی مواخذہ کرے گا، اس کو پتہ نہیں تھی مگر انٹینشنلی پتہ نہیں تھی، مطلب اس نے خود کو کبھی علم حاصل کرنے دیا ہی نہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے واقف ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ علم کے بعد عمل نہ کرنا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، پھر مصیبت بہت مینی فولڈ میں جاتی ہے، مطلب مصیبت بہت بڑی میگنیفائی ہو جاتی ہے مصیبت. یا تو حدیث میں آ گیا ہے خطباء اہل الارض کے بارے میں، جو زمین میں خطبہ دیتے ہوں گے، ان کی جو لپس ہوں گے وہ کینچیوں سے کاٹ دیے جائیں گے، جہنم کی کینچیوں سے، جو خالی بولتے تھے عمل نہیں کرتے تھے اس پہ. اور ان کو بولیں گے وہ لوگ، اب تو ہمیں تنی کنت نہیں تنا عن الشر، تو ہمیں روتا تھا برائی سے اور تو ہمیں دیتا تھا حکم نیکی کا، تو خود کیوں جہنم میں؟ وہ بولے گا کہ میں تمہیں دیتا تھا حکم برائی کا، سوری اچھائی کا، لیکن میں خود نہیں کرتا تھا اچھائی. میں تمہیں بولتا برائی مت کرو لیکن خود برائی میں ملوث رہتا تھا. تو اس کے بارے میں آ گیا اس کی جو ہے نا انٹسٹائنس، وہ گرے پڑے ہوں گے جہنم کے اندر، اور گدھے کی طرح وہ اس کو ارد گرد گھومتا ہوگا. اتنی خطرناک وعید اس کے بارے میں آ گئی ہے. کس کے بارے میں؟ کہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر. کیونکہ علم حاصل کرنے میں خالی ایک ہی نیت رکھنی ہے، وہ کیا؟ کہ پہلی بات رب کی رضامندی، رفع الجہل عن نفسی، مجھ سے جہل جہل دور ہونا چاہیے، اور مجھے رب سے قربت ملنی چاہیے، میں اپنے اعمال درست کرنا چاہیے. اگر نیت ہوگی کہ مجھے دکھانا ہے اس کو، مجھے اتنا علم ہے، دبدبہ ڈالنا ہے اپنا عربی سے اس چیز سے، تو اس میں اتنی خطرناک وعید آئی ہے، جہنم کی وعید آئی ہے اس کے بارے میں. جس نے یہ علم حاصل کیا، جو علم حاصل کیا جاتا ہے یبتغى به وجہ اللہ، تو وہ ادخلہ اللہ النار، اس کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. جس نے علم حاصل کر دیا اس لیے لیتماری بھی السفہاء، تاکہ وہ جاہلوں سے بحث کرے، علماء پہ فخر کرے، یہ کون ہے وہ عالم، یہ کون ہے. تو اس کے لیے جہنم میں اس کو، بلکہ حدیث میں آ گیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور کوئی اور نیت ہوگی علم حاصل کرنے میں، دنیا ہی کچھ اغراض ہوں گے. اتنی زیادہ اہمیت، نیت خالص رکھنا ہوتا ہے اس نیت، دین حاصل کرنے کی عبادت ہے. علم حاصل کرنا عبادت ہے. اس نے نہیں بنانا ہے یہ چیز کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہی نہیں ہے ورنہ پھر مصیبت بن جائے گی، پھر اگر پتہ ہوگی پھر. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر علم ہے تو عمل ضروری ہونی چاہیے. جو شخص صرف علم حاصل کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، اس کی مثال ایسی ہے، اس انسان کی جو ریگستان میں ہوگا، اس کو بوری ہوگی، اس میں سینڈ ہوگا، وہ بڑھ رہا ہے، سینڈ سینڈ چل رہا ہے، اس کو اتنا بار بڑھ رہا ہے کہ نہیں گرمی میں. یا حدیث میں آ گیا اس کی مثال ایسی ہے جو صرف دعوت پہ عمل نہیں کرتا ہے، کمثل سرج، ایک لیمپ کی مانند جو جل رہی ہوتی ہے، لوگوں کو لائٹ مل رہی ہوتی ہے لیکن خود وہ لیمپ جل رہی ہوتی ہے. اور حدیث میں آ گیا نا کہ لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني، کوئی بھی میری امت میں سے ایسا کرسچن یا جیو نہیں ہوگا جس تک میری دعوت پہنچی ہوگی، سنا ہوگا اس نے میرا نام، پھر ایمان نہیں لایا اس نے، وہ جگہ کہاں پہ؟ جہنم کے اندر. یہ بھی حدیث میں آ گیا. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بے انصاف اور ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھے. ٹھیک ہے. او کذب بآیاته، یا اللہ تعالیٰ کی آیتیں جھٹلائے، تکذیب کرے ان آیتوں کی. انه لا يفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بے انصافوں کو، ظالموں کو، بے انصافوں کو فلاح اور کامیابی سے نوازتا نہیں ہے. لا یفلح، وہ نوازتا نہیں ہے کامیابی سے الظالمون، بے انصاف لوگوں کو. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنے والا، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اس طرح وہ بھی ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے رسول کی تکذیب کرے. جھوٹے دعوی نبوت پر اتنی سخت وعید کے باوجود، یہ واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، اور یوں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ 30 جھوٹے دجال ہوں گے، 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ہے نا؟ دجالون کذابون، حدیث میں لفظ آ گیا ہے. ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. گزشتہ صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے، ہے نا، لاسٹ سینچری میں قادیان کے ایک بدبخت شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جو نا وہ تھا مرزا غلام قادیانی. تو اور آج کل اس کے پیروکار جو ہے، اس لیے سچا نبی اس کو مانتے، اسے مانتے کیا سچا نبی اس لیے مانتے، اور بعض مسیح مدعو مانتے کہ یہ مسیح مدعو ہے. ٹھیک ہے.
کہ کہ اس کہ اسے ایک قلیل تعداد نبی مان دی ہے، حالانکہ کچھ لوگوں کا جھوٹے کو سچا مان لینا اس کی سچائی کی دلیل نہیں بن جا سکتی ہے۔ صداقت کے لیے تو قرآن و حدیث کے بعض دلائل کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں۔ مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ نے کہا تھا، جو قرآن میں آ گیا نا کہ من بعد اسمہ احمد وہ میں ہی ہوں، پھر کبھی کہا تھا اسے میں مہدی ہوں، کبھی کہا تھا میں آخری پیغمبر ہوں، اس نے الگ الگ دعوے کر دیے تھے، اور اس کا جو خاتمہ ہو گیا وہ ٹوائلٹ میں مر گیا، بالکل وہ ویسے مر گیا، اس کے اندر اس کو ایسے خاتمہ ہو گیا کیونکہ اس نے بہت ہی بڑا دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جہنمی شخص ہے۔ اس کے بعد یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم سب کو جمع کر دیں گے، اس کے فالوورز بھی کیا ہے؟ وہ کافر ہے بالکل، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، بالاجماع وہ کفار ہے۔ یوم نحشرہم، جس دن ہم جمع کر دیں گے جمیعا ساروں کے ساروں کو، ثم نقول للذین اشرکوا، اس کے بعد ہم کہیں گے ان سے جن لوگوں نے شرک کر دیا، این شرکاؤکم، تمہارے وہ شرکا کہاں پہ؟ ٹھیک ہے، تمہارے پارٹنرز کہاں پہ؟ الذین کنتم تزعمون، جو تم دعویٰ کرتے تھے، جو تم دعویٰ کیا کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ کہاں گئے وہ تمہارے سارے وہ معبودان باطل؟ یعنی کہ جب وہ اپنے خالق سے ملاقات کریں گے شرک کی حالت میں، ان کو لگا تھا کہ اب ہے کس کے پاس اتھارٹی ساری، وہ تو میرے پاس ہی تھی، اب کہاں ہے تمہارے پارٹنرز، لاؤ ان کو۔ تو یہ سمجھا اللہ تعالیٰ کہ کوئی بھی اختیار نہیں ہے ان شرکا کو جو نے خود گڑھے ہیں اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز، جبکہ کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ منزہ اور پاک ہے ان سارے عیوب سے۔ اوپر ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ جب یہ دونوں ہی ظالم ہے تو نہ مفتری اور نہ ہی مکذب، مفتری ہو گیا افطرا باندھنے والا، جھوٹ باندھنے والا، انوینٹر بول سکتے ہیں، مفتری ٹھیک ہے، اور مکذب کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانے والا۔ بول رہے مفتری جھوٹ گڑنے والا اور کامیاب ہوگا، اور نہ ہی کون ہوگا کامیاب؟ مکذب جھٹلانے والا۔ اس سے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے انجام پہ اچھی طرح غور کرے۔ اس کے بعد لم تکن فتنتہم ثم لم تکن فتنتہم، اس کے بعد نہیں انجام پایا، پھر پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہوگا۔ ثم لم تکن فتنتہم، اس کے بعد نہیں ہوگا ان کا فتنہ، الا ان قالوا، سوائے یہ کہ وہ کہے واللہ ربنا، اللہ کی قسم ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم نہیں تھے مشرک۔ یعنی کہ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا، کہ وہ یوں کہے گا کہ قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے۔ وہ انکار ہی کر دیں گے اپنے شرک کرنے کا، جو دیکھیں گے ساری اتھارٹی اللہ کے پاس ہی ہے، اور سچ میں کسی کے پاس اتھارٹی ہے ہی نہیں کچھ۔ آج تک ہم اپنے پیر بابا کو بول رہے تھے کیا، ان کی عبادت کر رہے تھے، ان کو سجدے کر رہے تھے، قبروں پہ سجدے کر رہے تھے، تو آج تو ہمیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، آج کیا کریں گے؟ اب خالی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، تو ہم انکار ہی کر دیں گے اپنے شرک کرنے کا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہمارے رب، ہم نے شرک نہیں کر دیا تھا۔ یہاں پہ فتنے سے مراد ہے کہ فتنے کا ایک معنی حجت اور ایک معنی معذرت کے کیے گئے۔ فتنے کے مطلب بہت سارے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پلید، کیسے پلی مطلب کیا ہو گیا؟ معذرت، معذرت، یا جو ہے حجت، آرگومنٹ۔ فتنے کے ایک معنی حجت اور ایک معنی معذرت کیے گئے، بالآخر یہ حجت یا معذرت پیش کریں گے، یعنی کہ اللہ کے سامنے ایک آرگومنٹ لائیں گے یا پلی لائیں گے، معذرت، ایم سوری، اور پلی لائیں گے، پلج سے بن گیا ایسے، مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ معافی طلب کریں گے یا معذرت کریں گے، ایکسکیوز لائیں گے، پلی کریں گے یا ایک آرگومنٹیشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں کریں گے؟ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش میں ایسا کریں گے وہ، کہ وہ مشرک تھے ہی نہیں۔ اور امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ قیلہم ثم لم يكن قيلهم عند فتنة إياهم اعتذرا مما سلف منهم من الشرك بالله، ترجمہ وہ تفصیل سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ثم لم يكن قيلهم، جب انہیں سوال کی بٹی میں جو ہے جھونکیں گے تو دنیا میں ان نے جو شرک کیا اس کی معذرت کے لیے کہے بغیر ان کے لیے چارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ویسے بولیں گے۔ ثم لم يكن قيلهم عند فتنة عند فتنة فتنتنا إياهم،
یعنی کہ ان کا بولنا اس فتنے کے موقع پہ مطلب جو اعتذارن وہ مطلب عذر تلاش بیان کریں گے، وہ مطلب ایکسکیوز دیں گے، معذرت کریں گے، مما سلف منہم من الشرک باللہ، جو کچھ انہیں کیا تھا شرک پاس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ نہیں کہ انہیں کیا ہی نہیں شرک، وہ اپنے آپ سے نفی کر دیں گے شرک کی. یعنی یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، اور زبانوں پر جو ہے تو مہر لگائی جائیں گی، پھر خود ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، پھر یہ انکار کس طرح کریں گے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیا ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، تو یہ باہم مشورہ کر کے اپنے شرک کرنے سے ہی انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تب اللہ تعالیٰ ان مومنوں ان کے منہ پہ مہر لگا دے گا، اور ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ انہیں کیا ہوگا اس کی گواہی دیں گے، اور پھر یہ اللہ سے کوئی بات چھپانے پہ قادر نہ ہو سکیں گے. لیکن ایک بار یہ بولیں گے منہ سے، جب دیکھیں گے وہ جا رہے جنت میں جنتی ود دا ہیلپ آف توحید، اور ہم رہ گئے جہنمی، یہ بولیں گے آپس میں مشورہ کر کے، ہم بولیں گے ہمیں شرک کیا نہیں تھا آج تک، جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں تھی. پھر جب یہ بولیں گے ان کے منہ بند ہو جائیں گے ادھری پہ، یہ کچھ نہیں بول پائیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے. الیوم نختم، کیا ہے وہ قرآن کیا ہے؟ وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ان کی جو منہ ہے وہ بند ہو جائیں گے، ان پہ سیل لگ جائے گی، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، باڈی پارٹس بولیں گے. قرآن بولتا ہے انتقنا اللہ الذی انتق كل شيء. جب انسان تعجب، حیرت انگیز ہو جائے گا، تعجب میں جائے گا کہ کیسے میری باڈی پارٹس بول رہے ہیں، تو باڈی پارٹس خود بولیں گے ہمیں اس ذات نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوانا سکھایا. اگر ہم بولتے ہیں نا، دیکھیے میں کیا اس میں بول رہا ہوں، بولنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ فیملیئر وائسز ہوتی ہے جو ہم سمجھ پاتے ہیں. لینگویجز، لینگویج کیا ہوتی ہے؟ فیملیئر وائسز. تو ہمیں یہ بولا کیسے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اگر ہم بول سکتے ہیں، اس نے ہمیں دی ہے صلاحیت بولنے کی، تو جمادات جن میں لگتا نہیں ہے ایسے، مطلب نان لیونگ تھنگس لگتا نہیں ہے وہ بولیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں کہ وہ ان کو بھی دے گا کیا بولنے کی صلاحیت؟ ہم تو میٹر سے بنے نا، ہم تو نان لیونگ میٹر سے بنے نا، ہم کیسے بولتے ہیں؟ اپنی کانشیسنیس سے. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں آیا دینا کانشیسنیس کسی نان میٹر کو، سوری کسی نان کانشیس میٹر کو؟ کیوں نہیں آئے گا؟ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ہم بھی تو نان کانشیس میٹر ہی ہوتے. وہ ہیومنس ہم کیسے بن جاتے ہیں نان کانشیس میٹر سے ہی؟ یہ تو بڑا سوال ہے سائنس کے پاس کہ کانشیسنس کہاں سے آ جاتی ہے، تو جواب ہی نہیں اس کے پاس کوئی. پرابلم آف کانشیسنس، ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس. کہاں گئے تھے ہم؟ ثم لم تكن فتنة الا ان قالوا. اچھا میں بول رہا تھا یہ چیز کہ یہ ہو گیا ختم. انظر کیف کذبوا علی انفسهم. آپ دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر. کذبوا علی انفسهم، جھوٹ بولتی ہے اپنی جانوں کے اوپر، اپنے خلاف. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشتے تراش جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے، وہ سب غائب ہو گیا. ضل عنہم، غائب ہو گیا ان سے. ما کانوا یفترون، جو نے باندھا تھا، جھوٹ باندھا تھا، مطلب یہ مجھے یہ فائدہ پہنچے گا، یہ قبر والا مجھے یہ فائدہ پہنچے گا، یہ قبر والا مجھے شفاعت کرے گا، یہ قبر والا مجھے ویسا کرے گا، وہ قبر والا مجھے یہ کرے گا. جب دیکھیں گے آخرت میں کہ کوئی کچھ نہیں کر پائے گا صرف اللہ تعالیٰ کے بغیر، تو اس ٹائم پہ ان کی وہ، اس ٹائم پہ سب ان کو گم جائے گا ہاتھ سے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. ایسے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ لیکن وہاں اس کے کذب صریح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہیں نہیں ہوگا کہ وہ بالکل صریح جھوٹ بول رہے کہ ہم نے شرک نہیں کر دیا تھا. جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے، اس طرح ان کے معبودان باطل بھی، جن کو وہ اللہ کا شریک اپنا حمایتی، مددگار اور سفارشی سمجھتے تھے، غائب ہو جائیں گے، اور وہاں ان پر شرکا کی حقیقت واضح ہوگی کہ وہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے پارٹنرز ہی نہیں تھے. اللہ تو مختار کل ہے، لیکن وہاں ان کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہ نہیں بچ پائیں گے وہاں پہ پھر. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. اللہ کیوں بولتے ہیں پہلے سے یہ سب چیزیں؟ تاکہ وہ لوگ بچ جائیں گے اس چیز سے. جو باقی موحد ہوں گے وہ ڈر لیں گے، جو شرک میں ہوں گے وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں گے، اور وہ واپس آئیں گے توحید کی اور. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. ان میں سے بعض ایسے جو سنتے ہیں آپ کا. مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو سنتے ہیں آپ کا.
وجعلنا علی قلوبہم، اور ہم نے بنا دیا ہے ان کے دلوں کے اوپر، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ایک کورنگ بنا دی ان کے دلوں کے اوپر ہم نے، ان یفقہوہ، کہ وہ سمجھیں گے اس کو، وفی آذانہم، ان کے کانوں کے اندر وقرا، بوجھ ہے، یا وقرا ہوگا ڈیفنس، یعنی کہ وہ بہرے ہو گئے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ دیکھیں گے ہر کوئی آیت، لا یؤمنوا بها، وہ ایمان نہیں لائیں گے آیتوں پہ، حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلون یجادلونک، وہ آپ سے جدال کرتے، لڑائی کرتے، آرگومنٹ کرتے، یقول الذین کفروا، کفار کہتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، کہ آخرت کے بارے میں بولنا اللہ تعالیٰ ہے، فرشتے ہے، یہ سب ٹیلز آف فارن پیپل، یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب میتھولوجی ہے، لوگوں نے خود بنا دی ہے میتھولوجی، ان هذا الا اساطیر الاولین، کفار بولتے ہیں کہ جی یہ جو آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت، حساب کتاب، نشر، حشر و نشر، یہ سب کیا ہے؟ ٹیلز آف فارن پیپل، لوگ چلتے آ رہے یہ ٹیلز بنا رہے ہو، برابر بولتے ایتھیسٹ ہیں یہ اس ٹائم پہ، وہ بولتے ہیں جو کنسپٹ آف گاڈ اینڈ آفٹر لائف ہے نا، یہ لوگوں نے خود بنا دی ہے، وہ بولتے ہیں ہیومنس ہیو کریٹڈ گاڈ، نعوذ باللہ، مطلب انوینٹڈ دس کنسپٹ آف گاڈ یا آفٹر لائف، ان لوگوں نے خود، جب ان کو لگا کہ لائف میں سفرنگ سے یہاں کچھ ملتا نہیں ہے صحیح سے، انہوں نے کہا دیا لوگوں کو بولیں گے آخرت بھی ہے، تاکہ وہ لوگ سمجھیں گے تو خوش رہیں گے، لائف میں کمفرٹ پہ رہیں گے، آخرت بھی ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں گے خالی ایمپیریکل دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دکھتا نہیں آخرت ہے تو نہیں ہوگی، ہر چیز جو آنکھ، اس کا دیکھیے یہ حالت ہے نا، وہی والا چیز، ایبسینس آف ایویڈینس از ناٹ ایویڈینس آف ایبسینس، اگر ہمیں پاس ایویڈینس نہیں ہے، ایبسینس آف ایویڈینس، دیکھیے میرے پاس ایویڈینس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ از دا ایویڈینس آف ایبسینس کہ کچھ ہوگا ہی نہیں، دیکھیے مجھے پتا نہیں ہے مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ نہیں ہو جائے گا، آپ سمجھ رہے؟ تو یہ چیز سمجھنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری نالج میں کمی ہے، مجھے نالج حاصل کرنی ہے کہ دلائل کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ، آخرت کے وجود پہ دلائل کیا کیا مل جاتے ہیں ہمیں قرآن و حدیث سے، اس پہ غور کرنا ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ وہ بولتے تھے کہ یہ کہانی ہے پرانے لوگوں کی، جو نے کر دی ہے لوگوں نے کہانیاں، حالانکہ یہ حقیقت ہے، یہ لاجیکل نیسیسٹیز ہے کہ ہمیں اللہ اور آخرت پہ ایمان ہوگا، یہ لاجیکل نیسیسٹیز ہے، جیسا کہ ہم بہت ٹائم سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ومنہم من اچھا یہ پڑھا ہم نے، یعنی کہ ان میں سے بعض ایسے کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہو گیا، یعنی کہ یہ مشرکین آپ کے پاس آ کر قرآن سنتے ہیں، لیکن چونکہ مقصد جو ہوتا ہے ان کے پاس، مقصد طلب ہدایت نہیں ہوتا ہے، اس لیے بے فائدہ ہوتا ہے ان کا قرآن سننا، کیونکہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں پر کیا ڈال دیا ہے؟ مہر، پردہ ڈال دیا ہے، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھے، قرآن کو وہ سمجھیں گے، وفی آذانہم وقر، اور ان کے کانوں میں جو ہے وقرن، ان کے کانوں میں جو ہے اس لیے یہاں پہ کہا ہے ڈانٹ دے رکھی ہے، ڈانٹ دے رکھی ہے، وقر کا مطلب ہوتا ہے بہراپن، بوجھ، کم سننا، ڈیفنس، ٹھیک ہے، اور اگر وہ تمام دلائل کو دیکھ لے تو بھی ان پر ایمان، تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں گے، وہ لوگ یارو وہیں یارو کھلے آئے تھے لا انبیاء، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں، حتی اذا جاؤک یجادلونک، یقول الذین کفروا، یہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہے، اساطیر بولتے ہیں افسانوں کو، کہانیوں کو، افسانہ نا، افسانہ ہوتا ہے نا، یہ افسانہ ہے، نام بھی رکھتے ہوئے افسانہ، یا افسانہ نا وہ جو پڑھے تھے اردو میں کلاس 10 میں، افسانہ، ٹیلز نا، بڑی بڑی کہانیاں، یہ افسانے ہیں، یعنی کہانیاں ہیں، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں یہ، اولین پرانے لوگوں کے جو ہے یہ کہانی ہے جو نے گढ़ دی ہے، بے سند بات ہے، بے سند، تو یہ بول رہے تھے ایسے اس کے بارے میں، اس کے بعد اس نے یہاں پہ لکھا ہے جو فورتھ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا نا کہ ان کے کانوں میں کیا ہے؟ وقر، یعنی کہ ڈیفنس، بوجھ ہے ان کے کانوں، بہراپن کے کانوں میں، وہ کم سنتے، یعنی الازی مجازتاً علی کفرہم، ان کے کفر کے نتیجے میں، آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجازتاً علی کفرہم، کوئی بولے گا کہ تب کیا ذرا ظلم کرتے ہیں، ان کے دل بند کر دیتے ہیں، ان کے کان بند کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایسا، کیونکہ وہ کفر میں مصر رہتے ہیں، وہ کفر پہ کیا رہتے ہیں؟ مصر، وہ اپنے کفر پہ اصرار کرتے، ڈٹ کے رہتے، مصر رہتے کفر کے اوپر، وہ
تو اسی کو بولتے ہیں مجازتن علی کفرہم، جو لکھتے علماء اس میں لکھتے ہیں تفسیر کے اندر، مجازتن علی کفرہم، ان کے کفر کے اوپر جزا ان کو مل جاتا ہے کیا؟ ان کے دل سمجھتے ہیں، اس پہ کورنگ پڑ جاتی ہے، ان کے کان سنتے نہیں ہیں، سنتے تو ہے، دیکھیے لہم قلوب لا یفقهون بها، ان کے دل جو سمجھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا يسمعون بها، ان کے کان جو سنتے نہیں ہیں، ولہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، مطلب کیا ہوگا؟ ان کے پاس اسپرچول اسپرچول انڈرسٹینڈنگ، اسپرچول ہیئرنگ نہیں ہے، ورنہ ہیئرنگ کے پاس ہوتی ہے، فزیکل ہیئرنگ، فزیکل انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے نا ان کے پاس، اسپرچول ہیئرنگ، اسپرچول انڈرسٹینڈنگ اینڈ اسپرچول سائٹ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، اس کو وہ لیک کرتے ہیں کیونکہ وہ کفر میں مصر رہتے ہیں۔ تو ان کے کفر کے نتیجے میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے ڈال دی ہے کیا؟ وہی مہر ڈال دی ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ڈانٹ ڈال کے ڈال دی ہے، مطلب بہرا پن ہے، بوجھ ان کے کانوں میں، اور ان کے دل حق بات سمجھنے سے قاصر ہے، ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہے، حق کو سننے سے عاجز ہے، سنتے تو سب ہے لیکن حق کو سننے سے عاجز ہے، انکیپیبل ہے آف لسننگ ٹو دا حق، ٹو دا قرآن، انڈرسٹینڈ دا قرآن۔ اچھا اس کے بعد بولتے ہیں نا، دیکھیں فار ایگزامپل کبھی جب بچہ باپ کا نہیں مانتا ہے نا، یا بچہ ماں کا نہیں مانتا ہے، باپ بولتا ہے چھوٹنے کی اور بوزان کیا ہے، بچہ سن رہا ہوتا ہے باپ کا، اس کو تم سنتے نہیں ہو یہاں کا مطلب تم عمل نہیں کرتے، کیونکہ سننے کا مقصد کیا؟ عمل کرنا، قرآن تو سنتے ہیں نا لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، تو فائدہ کیا اس سننے کا؟ ہم تو کرتے ہیں نا استعمال ایسی چیزیں ریئل لائف میں۔ اچھا تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے اب وہ گمراہی کے ایسی دلدل میں پھنس گئے کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھیں گے نا وہ، تبھی وہ ایمان لانے کی توفیق سے محروم رہیں گے، اور ان کا عناد اور جہود، ان کا انکار اتنا بڑھ گیا کہ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سنت کہانیاں کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ینہون عنہ، وہ روکتے اس سے باقیوں کو، قرآن سے، قرآن میں پڑھو، وہ ینأون عنہ، اور خود بھی رہتے اس سے کیا؟ دور، ینأون عنہ ہو گیا وہ دور رہتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے اور خود بھی اس سے دور رہتے، قرآن سے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی عام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے دور رکھتے تاکہ وہ ایمان نہ لائے، اور خود بھی دور رہتے، ٹھیک ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ ہلاک نہیں کرتے لیکن صرف اپنے آپوں کو، وما يشعرون، اور وہ کچھ خبر نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ بے شعوری کے اندر، وہ نان پرسپشن کے اندر اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیتے ہو، اینڈ دے ڈونٹ پرسیو اٹ، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے نا؟ جو انسان قرآن سے روک رہا ہے باقی کو، خود بھی روک رہا ہے قرآن سے، وہ کیا کر رہا ہے خود کو؟ وہ تو خود تو گمراہی میں ڈال رہا ہے نا، مطلب زبردستی، تو وہی چیز ہے یہاں پہ۔ تو یعنی عام لوگوں کو آپ سے سے پڑھانے، لیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا، اس سے ہمارا یا ہمارا پیغمبر، اس سے ہمارا یا ہمارے پیغمبر کا کیا بگڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس طرح کے کام کر کے وہ خود ہی بے شعوری میں اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں، مطلب بے شعوری مطلب سب، مطلب نان کانشیسلی، ناٹ کانشیسلی، دیکھ کوئی، دیکھیے یہ بات سمجھنی، یہ اللہ کی قسم، دیکھیے قرآن کے الفاظ بہت ڈیپ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں لیکن اتنا ڈیپ تک، بعض اوقات ہم اتنا سوچتے ہی نہیں قرآن کے بارے میں، اللہ کی قسم۔ دیکھیے یہاں کیا وما یشعرون، دے ڈونٹ پرسیو اٹ، مطلب کیا ہو گیا؟ کافر، کوئی انسان کیوں چاہے گا میں غلط چیز پہ رہوں گا؟ کوئی چاہتا ہے نہیں، تو کافر کیوں کفر پہ رہتا ہے؟ کیونکہ وہ کفر پہ رہتا ہے نان کانشیسلی، کانشیسلی وہ کفر پہ نہیں رہتا اصل میں، اس کو پرسیپشن نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس کی جو کون سائنس ہوتی ہے نا، کون سائنس فطرت، وہ کانشیس نہیں ہوتی، یہ بہت انپورٹنٹ لائن ہے، اس کی کون سائنس کانشیس نہیں ہوتی ہے، اس کی کون سائنس نان کانشیس ہو گئی ہوتی ہے، اس کو فطرت کانشیس نہیں ہوتی ہے، تو وہ سمجھ میں بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ میں گمراہی کے اندر ہوں، اور روک رہا ہوتا ہے قرآن مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، مت لاؤ ایمان اللہ تعالیٰ پہ، آخرت پہ، حالانکہ وہ تباہی اپنی خود کر رہا ہوتا ہے، بٹ ہی ڈزنٹ پرسیو دیٹ۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی نشیڑی ہوتا ہے، وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کو یوفوریا مل رہا ہوتا ہے، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں نا مجھے مزہ آ رہا ہے اس کو، کیونکہ وہ پرسیو نہیں کر پاتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے میرے لیے، کیونکہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو ویسی مثال کفار کی ہے، وہ پرسیو نہیں کر پاتے۔